وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سیدنا لقمان علیہ السلام کا قصہ جاری ہے. اللہ رب العالمین نے پچھلی دو آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کا جو اللہ کے بہت نیک اور برگزیدہ بندے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دانائی عطا کی تھی، اور وہ حکمت اور دانائی کیا تھی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور اللہ کا شکر در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا شکر اصل میں اللہ کے انعامات کا اپنی زبان سے شکریہ ادا کرنا اور اپنے عمل سے شکریہ ادا کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی ہر بات ماننا، اللہ رب العالمین کا ہر حکم ماننا. اور اللہ رب العالمین کے احکامات میں سب سے اہم حکم، سب سے بڑا حکم توحید کا ہے، شرک کا رد ہے. اسی لیے اگلی آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو اپنے بیٹے کو انہوں نے شرک نہ کرنے کی نصیحت کی اور کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ دو آیتیں، اس سے پچھلی آیت نمبر 12 اور 13، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں. اور کل یہ بات ہو چکی ہے لیکچر کے آخر میں کہ یہ جو ان الشرک لظلم عظیم یہ جملہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات کا ہی تتمہ ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا ہی جملہ ہے، یا یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات یا بنی لا تشرک باللہ پہ ختم ہو گئی ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت لقمان علیہ السلام کی تائید ہے. دونوں رائے ہیں مفسرین کی. اب یہ جو اگلی آیت کریمہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 14، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں توحید شرک کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور پھر اس کی دو آیتوں کے بعد دوبارہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جائے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. پچھلی آیت میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ وہ شرک نہ کرے، اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں.
ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی. وصیت کا مطلب بہت ہی خاص اور اہم حکم ہوتا ہے. چونکہ اللہ رب العالمین کا ہر حکم ہی خاص ہوتا ہے، ہر حکم ہی اہم ہوتا ہے، لہذا اللہ کے ہر حکم کو وصیت کہہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے جتنے احکامات ہیں انسان کے بارے میں، خواہ وہ فرض ہوں، خواہ وہ مستحب ہوں، جیسے بھی احکامات ہوں، وہ ہمارے لیے وصیتیں ہیں، خاص حکم ہے، ان سے اہم حکم کوئی نہیں ہے. اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے امت کو، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا وہ امت کے لیے وصیت ہوتی ہے. اور وصیت بہت ہی خاص حکم کو، بہت ہی اہم نصیحت کو کہتے ہیں. بہت ہی اہم نصیحت اور خیر خواہی اسے وصیت کہا جاتا ہے. اس لیے کوئی انسان مرتے وقت آخری خواہش کرے، اسے عام طور پہ وصیت کہا جاتا ہے، چونکہ مرنے والے کی آخری خواہش کا دھیان رکھا جاتا ہے، آخری خواہش اس کی پوری کی جاتی ہے، اس لیے اسے وصیت کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہی ہمارے لیے وصیت ہے. جس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا وراثت کے احکامات. اسی طرح دیگر آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو وصیت قرار دیا گیا ہے. یہاں اللہ رب العالمین اسی زور کے ساتھ، اسی اہمیت کے ساتھ انسان کو حکم دے رہے ہیں. ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں. کیا وصیت کی؟ یعنی اچھائی کی، خیر خواہی کی، اچھے سلوک کی. اتنی واضح نصیحت ہے یہ، اتنی واضح وصیت ہے، اتنا واضح حکم ہے کہ آگے حسنہ ذکر نہیں ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے. جس طرح دیگر آیات میں باقاعدہ صراحت بھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. کئی آیات میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی. یہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی. اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں ہم پڑھ آئے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. تو یہاں صرف وصیت کا ذکر ہے، آگے احسان یا حسن سلوک نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. اب علماء کرام نے غور کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو جاری ہیں، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کو شرک سے روکنے کی وصیت کر رہے ہیں، شرک سے روکنے کی تلقین کر رہے ہیں. اور آگے پھر حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے، ہم پڑھیں گے ابھی، وہ پھر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. کوئی چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو مفسرین کرام نے غور کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں ہیں اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیوں حکم دیا. اس سے علماء تفسیر نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اس سے انسان کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ملایا ہے. گویا کہ سب سے بڑا عمل توحید ہے، اور اس کے بعد جو بڑا عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اور سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں شرک کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک والی بات لائے ہیں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ کتنا اہم حکم ہے اللہ کے نزدیک. اور یہ انداز قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، ایک جگہ نہیں ہے.
کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ملایا ہے، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ حقوق الوالدین کو ملایا، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی توحید، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ سورہ انعام میں جہاں اللہ رب العالمین نے 10 احکامات دیے، 10 احکامات بیان فرمائے، وہاں بھی یہی انداز ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہہ دیجئے آ جاؤ میں تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ ایک تو شرک حرام کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ کی توحید اس کو مانو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سورہ نساء میں بھی یہی انداز ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، یہ 2-3 جگہ پر نہیں، یہ قرآن کریم میں 10 مقامات پر یہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ملاتے ہیں۔ تو اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی انسان کو، خاص حکم دیا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور یہ جو خاص نصیحت ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، یہ اس وقت یہ اہمیت اس کی مزید بڑھ جاتی ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں۔ اگر والدین جوان ہوں، اولاد بھی جوان ہو، اولاد چھوٹی ہو، تب بھی اس کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اولاد جوان ہو جائے۔ اصل میں والدین اولاد کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، یہ چیز اللہ رب العالمین نے والدین کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور جو چیز انسان کی فطرت میں ہو، انسان کی طبیعت میں ہو، انسان کو اس کو کرنا مشکل نہیں لگتا، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ چیز اللہ نے طبیعت میں اور فطرت میں اس طرح کر کے شامل نہیں کی، تو جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہوں تو وہ اس طرح کر کے فطرت میں نہیں ہے، وہ کوشش کر کے اس کو کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس میں کئی دفعہ کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں خاص طور پر والدین کے ساتھ خاص حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیرے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، پھر انہیں اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، پھر طاقتور کے بعد دوبارہ انسان آہستہ آہستہ الٹی، آپ سمجھیے کہ الٹی گاڑی چلتی ہے، انسان دوبارہ کمزوری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں، دوبارہ طاقت سے کمزوری کی طرف آتا ہے، اور جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر اولاد کو والدین کی باتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ والدین بوڑھے ہوں اور تمہیں والدین کی کوئی بات محسوس ہو تو اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، بہت عزت و احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اتنا عزت و احترام کرنا ہے، کوئی بات محسوس بھی ہو تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
کہ جھکا لو ان دونوں کے لیے ذلت کا پہلو رحمت سے، ان کے سامنے اس طرح بچھ جاؤ رحم اور شفقت کے ساتھ جیسے کوئی بندہ کسی کے سامنے بالکل عاجز اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو ذلت کا پہلو، لیکن وہ ذلت نہیں جو کسی حقارت کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ذلت رحمت و شفقت والی ذلت، رحمت و شفقت سے ان کے سامنے ذلت کا پہلو بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا میری تربیت کی، میرے لیے قربانیاں دیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ ہر حال میں اس کی اہمیت ہے، لیکن اگر والدین بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تب پھر اس حسن سلوک کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ والدین انسان کے لیے جنت کا دروازہ ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنے والدین کو راضی کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، اور والدین کو ناراض کر کے وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ اللہ کی سزاؤں کا حقدار ٹھہر سکتا ہے۔ تو اسی لیے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ہم نے خاص وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے وہنن علی وہن، کمزوری اوپر کمزوری کے، یعنی جب اس کو اس کی ماں نے اٹھایا تھا اپنے پیٹ میں، جب اس کی ماں حاملہ ہوئی تھی اس کے ساتھ، تو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر انسان کو اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا، بڑی تکلیفیں برداشت کی تھیں اپنے بچے کے لیے حمل کی حالت میں۔ بعض علماء نے وہنن علی وہن کا معنی کمزوری کیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی کوشش کیا ہے کہ کوشش اوپر کوشش کے، کوشش سے مراد بھی محنت، اولاد کو اٹھایا ہے بوجھ پر بوجھ اٹھا کر اور کمزوری پر کمزوری اٹھا کر۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ فصال فصل سے ہے، فصل کہتے ہیں جدا ہونے کو، تو فصال سے مراد اولاد کا دودھ چھڑانا، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے فی عامین، عام کہتے ہیں 1 سال کو اور عامین 2 سال، اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے حمل کی حالت میں کمزوری پر کمزوری کے ساتھ بچے کو اٹھایا، اور صرف حمل نہیں، ایک حمل کی تکالیف 9 مہینے کم و بیش، پھر وضع حمل، اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں، پھر اس کے بعد دودھ پلانا، اور یہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے یہ 2 سال ہے۔ اور یہ جو حمل اور وضع حمل اور دودھ پلانے کی مدت ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ دن کے اندر کچھ گھنٹے یا دن کے اندر رات کو نہیں، یہ دن کے اندر بھی تکلیف ہے، رات کو بھی تکلیف ہے۔ دودھ پلانا ہے، بچے نے دن کے اندر دودھ مانگ لینا ہے، رات کو دودھ مانگ لینا ہے، یہ گویا کہ دن بھی قربان ہے بچے کے لیے اور رات بھی قربان ہے۔ کس طرح جو ہے وہ ماں تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ دونوں کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین یعنی ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، لیکن جب وجہ بیان کی تو اس آیت کریمہ میں تو ماں کی جو تکالیف ہیں بچے کے لیے ماں کی تکالیف بیان کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو تکلیفیں برداشت نہیں کرتا، باپ بھی بڑی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن یہاں جب اللہ نے ماں کا ذکر کیا تو پتہ لگا کہ ماں نے اپنے بچے کے لیے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں۔ چونکہ ماں نے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں، لہٰذا ماں کا حق اولاد پر باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ صحابی نے سوال کیا آپ سے، تو مفہوم حدیث کا آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ ان صحابی نے سوال کیا پھر میری ماں کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے پھر سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ماں کے 3 حق ہیں اور باپ کا بھی حق ہے۔ باپ کی بھی بڑی محنت ہے لیکن ماں کی محنت اور مشقت زیادہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بعد بھی ذکر ہے حسن سلوک کرنے کے بارے میں اور صلہ رحمی کرنے کے بارے میں، تو امک و اباک و اختک و اخاک
ثم ادناک ادناک، سب سے پہلے تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیری بہن، پھر تیرا بھائی، پھر جو جتنا جتنا قریبی ہے اتنا اتنا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں امک و اباک ثم اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، پہلے بہن پھر بھائی۔ جی میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ من ابر، میں کس سے نیکی کروں، سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا امک و اباک و اختک و اخاک و مولاک، یہاں و مولاک، تیری ماں تیرا باپ، تیری بہن تیرا بھائی، تیرا غلام یا تیرا آقا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید المعطی العلیا، دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، وابدأ بمن تعول، تو شروع کر جس کی تو کفالت کرتا ہے، سب سے پہلے انسان پر اس کی ذمہ داری آتی ہے جس کی انسان کفالت کرتا ہے، یعنی بیوی بچے۔ امک و اباک، تیری ماں اور تیرا باپ، و اختک و اخاک، تیری بہن اور تیرا بھائی، ثم ادناک ادناک، پھر جو جتنا جتنا قریب ہے تیرے، اس کے آگے جو بھی رشتہ داری کی ترتیب ہوتی ہے، جو بھی رشتہ داری کی ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے بیوی بچے آئیں گے، پہلے بیوی بچے آئیں گے، پھر ماں باپ، کیونکہ انسان اصل میں ماں باپ انسان کی کفالت میں نہیں ہوتے، پہلے بیوی بچے، پھر انسان کے ماں باپ، پھر انسان کے بہن بھائی۔ لیکن اگر ماں باپ بھی انسانی کفالت میں ہوں بالفرض، ایسی صورت ہو جائے کہ ماں باپ بھی انسانی کفالت میں ہوں، پھر انسان کو ماں باپ کو ترجیح دینی چاہیے، جو اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے۔ وہ جو لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، تو اس میں وہ جو ایک شخص کا قصہ ہے کہ جس نے دودھ پلانا تھا ماں باپ کو، تو اس کے بچے بھوکے تھے، اس نے بچوں کو بھوکا رکھا اور ماں باپ کے لیے پوری رات کھڑا رہا، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ اگر والدین، یعنی اگر ایک انسان کے اوپر بچوں کی بھی کفالت ہے، والدین کی بھی کفالت ہے، ایسی صورت میں اس کو ماں باپ کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر کفالت نہ ہو ماں باپ کی، ایسی صورت میں انسان بیوی بچوں کا سب سے پہلے کرے گا، پھر اس کے بعد ماں باپ کی باری آئے گی، اگر وہ ماں باپ کا وہ خود اپنا معاملہ کر رہے ہیں تو۔ لیکن اگر ماں باپ کا بھی انسان کفیل ہے، بہرحال انسان کو مقابلے میں بچوں کو ماں باپ کے اوپر فضیلتیں دینی چاہیے۔ واللہ عالم۔ ایک حدیث مبارکہ میں اور بھی بیان کر دوں جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میرے پاس ایک دینار ہو تو میں کیا کروں اس کا؟ وہ حدیث مبارکہ ایک منٹ میں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا عندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تصدق بہ علی نفسک، اپنے آپ پر خرچ کرو۔ اس نے کہا عندی دینار آخر، میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمایا تصدق بہ علی زوجک، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا عندی دینار آخر، میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ ان کو ایک ترتیب پتہ لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تصدق بہ علی ولدک، اپنے بچوں پر خرچ کر۔ قال، اس نے کہا عندی دینار آخر، میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ تو آپ نے فرمایا تصدق بہ علی خادمک، اپنے خادم پر خرچ کر۔ قال عندی دینار آخر، اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ تو آپ نے فرمایا انت ابصر، اب تو زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی پتہ لگا کہ ترتیب ہے، جو تیرا جتنا قریب ہے پھر اس کو دے۔ یہاں ایک اور ترتیب ہمیں ملی۔ تو بہرحال اس طرح کی جو ہے وہ تفاصیل ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ فرمایا کہ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں۔ تو یہاں والدین والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ بیان کر دی، جس طرح والدہ تکلیف اٹھاتی ہے اس طرح والد بھی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اپنا آرام تج کرتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ خون پسینہ کر کے کمائی کرتا ہے۔ تو والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، والدہ کے ساتھ بھی، لیکن والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں ایک نقطہ میں جو اکثر بیان کرتا ہوں پہلے بھی، ایک ہے حسن سلوک اور خدمت۔ حسن سلوک اور خدمت میں والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ اہمیت ہے خدمت میں، اس کے بعد پھر والد کا درجہ آتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ بات ماننے کی اور اطاعت کی، حکم کس کا چلے گا گھر میں؟ ایک باپ نے حکم دیا، ایک ماں نے حکم دیا، اور دونوں میں کوئی اختلاف ہے آپس میں اور ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اب بچہ کیا کرے؟ بچہ اب یہ سمجھے ماں کا حق زیادہ، لہذا ماں کی میری بات ماننا زیادہ ضروری ہے؟ نہیں، ایسی صورت میں وہ ماں پر بھی باپ کی بات ماننا ضروری ہے، ماں بھی تو باپ کی بیوی ہے۔ جہاں بات آئے گی
کہ گھر کی سربراہی کی اور گھر کا نظام چلانے کی، تو وہاں پھر باپ کی اہمیت زیادہ ہوگی، وہ چاہے بچہ ہو۔ انتظامی امور میں جو ہے وہ باپ کی اہمیت زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ ماں بھی تو باپ کے انڈر ہے۔ تو ایسی صورت میں باپ کی بات چلے گی، بچے کو بھی باپ کی بات کو فوقیت دینی چاہیے۔ لیکن جہاں حسن سلوک جو ہے وہ خدمت کی بات ہے، وہاں بہرحال صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق اور قرآن کی اس آیت میں جو اشارہ موجود ہے، اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا لیکن پھر والدہ کا خاص ذکر کیا کہ والدہ نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ اس سے پتہ لگا کہ حق خدمت والدہ کا زیادہ ہے، اور حدیث مبارکہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ دودھ 2 سال پلانا چاہیے۔ فرمایا کہ ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال میں دودھ چھڑایا اس کا، پتہ لگا 2 سال دودھ پلانا چاہیے اگر آسانی سے یہ چیز ممکن ہو تو۔ جس طرح دوسری آیت میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، سورہ بقرہ کی آیت، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو رضاعت کی مدت پوری کرانا چاہے۔ اگر باپ چاہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہو اور وہ 2 سال مکمل دودھ پیے، تو پھر ماؤں کو 2 سال مکمل دودھ پلانا چاہیے۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوتی ہے۔ باقی اگر کسی وجہ سے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے 1 سال کے بعد ہی، 1.5 سال کے بعد ہی دودھ ختم ہو جاتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، ایسی صورت میں پہلے دودھ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ممکن ہو زیادہ بہتر یہ ہے کہ دودھ 2 سال پلایا جائے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اور 2 سال کے اندر ہی جو دودھ پلایا جاتا ہے اگر وہ حقیقی ماں نہ ہو تو 2 سال کے اندر ہی رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ 2 سال کے بعد جب بچہ جو ہے وہ دودھ کے علاوہ اور غذا پر پلنا شروع ہو جائے تب پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت صرف 2 سال کے اندر جب بچہ صرف دودھ پر پلتا ہے، ایسی صورت میں رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال ہوا، حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ ایک شخص وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میرا رضاعت سے بھائی ہے یا چچا ہے، مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے، اس کا مجھ سے رضاعی رشتہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھا کرو کہ جو دودھ پیے ہے وہ کس عمر میں دودھ پیے، بچپن میں دودھ پیا ہو 2 سال کے اندر تو رضاعت ثابت ہوگی، اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ تو پتہ لگا دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے، بعض 3 سال بھی کہتے ہیں، لیکن ان اقوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ان اقوال کی کوئی دلیل نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی ہے، دونوں کے لیے 2 سال اگر آسانی سے ممکن ہو تو۔ یہ جو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جی 2.5 سال یا 3 سال، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، یہاں سے بھی پتہ لگا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو سورہ بقرہ کی ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس سے بھی پتہ لگا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اولاد میں بچے بچیاں دونوں آ جاتی ہیں، حولین کاملین 2 سال، اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرنا چاہے۔ پتہ لگا کہ پہلے بھی دودھ کو ختم کیا جا سکتا ہے کوئی اگر مجبوری ہو تو، لیکن 2 سال اگر ممکن ہو تو 2 سال۔ ایک اور آیت کریمہ میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، سورہ احقاف آیت نمبر 15، اس میں ہے کہ یہ جو ماں بچے کو اٹھاتی ہے پیٹ میں اور دودھ پلاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مدت 30 مہینے ہے، اس کی مدت 30 مہینے ہے۔ اب یہ 30 مہینے جو مدت ہے یہ صرف دودھ پلانے کی مدت نہیں ہے، یہ دودھ پلانے اور حمل دونوں کی مشترکہ مدت ہے۔ چلیں اذان کے بعد بیان کرتا ہوں۔ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، سورہ احقاف آیت نمبر 15، کہ انسان کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینہ، اس کی مدت 30 مہینے ہے۔ تو یہ جو 30 مہینے مدت بیان ہوئی ہے یہ دودھ چھڑانے کی مدت نہیں ہے،
2.5 سال. صرف دودھ کی مدت نہیں ہے، یہ حمل اور دودھ پلانے کی مشترکہ مدت ہے. تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، جس طرح جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 24 مہینے. باقی 6 مہینے جو مدت بیان ہوئی ہے وہ حمل کی مدت بیان ہوئی ہے. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہو سکتی ہے. 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اور دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے یہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے فی عامین 2 سالوں میں. انشکر لی، یہ کہ تو شکر کر میرا بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ تو میرا بھی شکر کر، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر. اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ماں نے انسان کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب ماں باپ کے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تو میرا بھی شکر ادا کر، اللہ اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. اللہ کا شکر اس لیے، احسانات تو ماں باپ کے ہیں، کہ ان ماں باپ کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے. تیرا خالق بھی اللہ رب العالمین اور ماں باپ کا خالق بھی اللہ رب العالمین. ماں باپ نے جو بچوں کے لیے جو کچھ کیا ہے، ان کو اس کی طاقت کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے. تو جب کسی انسان کا شکریہ ادا کرنا ہو، پہلے رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین کی توفیق سے یہ کام ہوا ہے. ہم پر بھی اللہ کا احسان ہے، اور جس نے ہم پر احسان کیا اس کو بھی یہ توفیق اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اس پر یہ انعام و اکرام اللہ رب العالمین نے کیا. تو فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. اور اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جس طرح ایک انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. تو جس طرح انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو انسان کو ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ انسان کا حقیقی خالق ہے، انسان کا بھی اور کل کائنات کا، ہر مخلوق کا. ماں باپ ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر انسان کو وجود میں لانے کا باعث ماں باپ بنے. تو جس طرح انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے. پتہ لگا ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے. اللہ نے ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا. بات ہو رہی ہے صرف ماں باپ کے شکر کی، لیکن اللہ نے بعض مفسرین کے مطابق اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے شکر کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کی اہمیت بیان کرنے کے لیے پہلے اپنا ذکر کیا کہ میرا بھی شکر ادا کر اور والدین کا بھی شکر ادا کر. دنیا میں انسان کو ظاہری طور پہ وجود میں لانے کے باعث ماں باپ بنے. اس سے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور اس سے پتہ لگا کہ دنیا کے اندر جس طرح ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اس احسان کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا. ایک انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنا بڑا جو ہے وہ ماں باپ کا حق ادا کر لے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ لگا کہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ جو بھی حسن سلوک کرے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم یہ نہ کریں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا یہ کافی ہے. نہیں، اللہ کا حقیقی شکر اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک ہم لوگوں کا شکر ادا نہ کریں. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. جو شخص لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے وہی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے. تو انسان کو لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور لوگوں کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے شکریہ کہہ کر. تھینک یو ہم کہہ دیتے ہیں، یہ کہہ دیں، شکریہ کہہ دیں. اس سے بہتر یہ بھی صحیح ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سے کوئی حسن سلوک کرے، کوئی اچھا معاملہ کرے، ہم اسے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں. ہم اسے یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھے بہت اچھی اس کی جزا دے. اور جو بندہ کسی کو جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر. یہ شکریہ کا کلمہ ہے. جی حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قال لأخیہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. جس بندے نے اپنے بھائی کے احسان سلوک کے جواب میں یہ کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کی اچھی جزا دے، اس نے اس کی تعریف میں مبالغہ کیا، بہت اچھی اس نے اس کی تعریف کی، اس نے اس کا بہت اچھا شکریہ ادا کیا.
اس سے پتہ لگتا ہے اگر ہم شکریہ کہہ دیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے شکریہ ادا کرتے ہوئے انسانوں کا۔ تو فرمایا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور والدین کا بھی شکر ادا کر۔ الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو، میرے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اگر تم نے یہ میری باتیں مانی تو میں تمہیں اس کی اچھی جزا دوں گا، میں تمہیں اس کا بدلہ جنت دوں گا۔ اور اس کے اندر وعید بھی ہے کہ اگر تم نے میرے اس حکم پہ عمل نہ کیا، اگر میرے اس حکم کو اہمیت نہ دی تو لوٹ کر تو پھر میرے پاس ہی آنا ہے، پھر سزا بھی میں ہی دوں گا، والعیاذ باللہ۔ میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں انسان نے جو کیا ہے اس کا بدلہ، اور سب سے بڑھ کر شرک کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک یا بد سلوکی کا بدلہ جو ہے وہ سب سے پہلے ملنا ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے، جاہدا تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں، ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک، اگر وہ تجھے مجبور کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اس پر یہ کہ تو شریک بنا میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اسے جس کا تجھے علم ہی نہیں، جس کا تجھے علم نہیں، کیا تجھے علم نہیں کہ وہ معبود ہے۔ اگر تجھے تیرے ماں باپ مجبور کریں، تجھے تیرے ماں باپ حکم دیں کہ تم میرے ساتھ ان کو شریک بنا جس کا تجھے علم ہی نہیں کہ وہ معبود ہو سکتے ہیں، لیکن تجھے تیرے ماں باپ مجبور کر رہے ہیں، نہیں چونکہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں تو بھی ان کو معبود مان، تو بھی اللہ کے ساتھ انہیں شریک بنا۔ اگر والدین مجبور کریں شرک پر، غلط چیز پر، فلا تطعهما، پھر تو ان کی اطاعت نہ کر۔ پچھلی آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت بہت زیادہ کرنی چاہیے، ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ اگلی آیت کریمہ میں صراحت فرما دی کہ جو حسن سلوک کرنا ہے، جو اطاعت کرنی ہے، یہ معروف میں ہے، یہ ان چیزوں میں ہے جو اللہ رب العالمین نے جن کا حکم دیا ہے۔ اگر ماں باپ کو غلطی لگ سکتی ہے، ماں باپ غلطی پر ہو سکتے ہیں، اگر ماں باپ اولاد کو غلط حکم دے رہے ہیں تو انسان اس کا پابند نہیں ہے۔ اور غلط حکم میں سب سے بڑا غلط حکم شرک کا حکم ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ تجھے شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ پتہ لگا کہ اگر وہ غلط حکم نہ دیں پھر ان کی اطاعت ضرور کرنی ہے، پھر ان کی اطاعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں اطاعت کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ غلط حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کسی کی اطاعت معروف میں ہوتی ہے، نیکی میں ہوتی ہے، برائی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق میں سے کسی مخلوق کی اطاعت برائی میں نہیں ہو سکتی، چاہے وہ امیر کیوں نہ ہو، حکمران خلیفہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے والدین کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑے بزرگ کیوں نہ ہوں۔ اگر اطاعت کسی کی ہو سکتی ہے دنیا کے اندر مخلوق میں سے تو وہ معروف میں ہو سکتی ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ پتہ لگا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی شخص، خواہ وہ کتنا ہی معزز اور محترم کیوں نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اللہ رب العالمین کے نافرمانی میں اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، چاہے وہ امیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا باپ، ہمارا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نافرمانی میں اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اطاعت اگر ہوگی تو وہ نیکی میں ہوگی، وہ ان چیزیں میں ہوگی جس کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ مخلوق میں سے ہر مخلوق کی اطاعت مشروط ہے، کسی کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ہر اطاعت غیر مشروط ہے، اللہ تو ہمارے خالق ہیں، جو حکم دے ہمیں ماننا ہے، اللہ غلط حکم دے ہی نہیں سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں حکم دیا ہے اپنی اطاعت کرنے کا، نبی کی اطاعت کرنے کا اور دیگر لوگوں کی اطاعت کرنے کا، وہاں ذرا غور کیجیے، اللہ نے یہ حفظ مراتب رکھا ہے۔
سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی۔ علماء کرام نے یہاں غور کیا، وہ کہتے ہیں اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ الگ موجود نہیں ہے۔ پتہ لگا اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، جب وہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول میں آئے تو اطاعت ہے۔ اولی الامر میں حکمران بھی آ جاتے ہیں، علماء بھی آ جاتے ہیں، اور بزرگ ہمارے ماں باپ بھی سب آ جاتے ہیں، تو ان کی اطاعت مشروط ہے۔ وہ اس وقت ہے جب وہ اللہ اور رسول کے اطاعت میں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ بھی الگ سے اطیعوا کا لفظ ہے اور رسول کے ساتھ بھی الگ سے اطیعوا کا لفظ ہے، کیونکہ رسول غلط حکم نہیں دے سکتے، تو رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی ہر ایک اطاعت مشروط ہے۔ لیکن یہاں سے ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی شخص غلط حکم دے، اب ہم نے اس کی اطاعت تو نہیں کرنی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ برا معاملہ شروع کر دیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے ساتھ برا معاملہ شروع کر دیں، فرمایا نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور معاملہ کرو ان دونوں سے دنیا میں اچھا۔ اگر وہ تمہیں شرک کا بھی حکم دیں، وہ بات تو نہیں ماننی، لیکن دنیا میں معاملہ ان سے اچھا کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے بارے میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی باپ شریک بہن ہے۔ حضرت عائشہ اور ان کے باپ ابو بکر صدیق ہیں، لیکن مائیں دونوں کی مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان تھی اور حضرت اسماء کی والدہ مختلف تھی۔ ام رومان مسلمان تھی، لیکن حضرت اسماء کی جو والدہ ہیں وہ مشرکہ تھیں، وہ مشرکہ ہی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ مسلمان تھیں، حضرت ابو بکر صدیق تو سب سے افضل صحابی ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں ایک دفعہ حضرت اسماء کے پاس ان کی والدہ آئیں، وہ شرک پر تھیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں، وہ مشرکہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ضرور حسن سلوک کرو۔ تو یہاں سے بھی پتہ لگا اطاعت تو نہیں کرنی اگر شرک کا حکم دے، غلط حکم دے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الحياة شوقا إلى